کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے دہن میں زبان تمہارے لیے 11واں روزہ 11واں راؤنڈ۔ آج 3 کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج عظمت انسان عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ آج عظمت انسان کے ساتھ اس موضوع کے ساتھ یہ ہمارے کنٹسٹنٹ موجود ہیں جو کہ اپنی تقاریر کریں گے۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب ممتاز و معروف شخصیات ماشاءاللہ پینلسٹ میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام۔ اور آپ کے ساتھ جناب شاہد مسرور صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ رضوان زیدی صاحب بہت ہی خوبصورت کلر کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تینوں ججز کی اجازت سے مقابلے کا آغاز کر رہے ہیں اور مقابلے کے جو پہلے شریک ہیں ان کا نام ہے سید محمد عمر، تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر اپنی تقریر کریں۔ 11واں راؤنڈ ہے، یاد رکھیے گا ٹوٹل 18 راؤنڈ ہیں اور اس کے 6 کوارٹر فائنل ہیں، 2 سیمی فائنل ہیں۔ نہ جانے ان تینوں میں سے کون اگلے راؤنڈ کی جانب جا رہا ہے۔ بسم اللہ۔ ذات آدمیت کا عروج سوچ و فکر کی پائیداری پر موقوف ہے صدر علی وقار۔ یہی تو ایک خاصہ ہے جو ذات آدمیت کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ اس کائنات رنگ و بو کی تمام گرہیں عقل و شعور کے ذریعے واہ ہوئی اور آدم خاکی نے عروج پایا۔ عقل و شعور کے ذریعے عروج حاصل کی جانے والی ایک داستان 809 عیسوی کو سرزمین اندلس میں رقم ہوئی کہ جب آدم خاکی اس زمین پر اپنے قدم جما چکا تھا تو ذہن و فکر نے مزید کچھ اور کا مطالبہ کیا، تو اس کے دماغ نے آسمان کی فضاؤں پر قابو کرنے کا ارادہ کیا۔ ذہنی فکریں جاری ہوئیں، ریاضتوں کے دور چلے، شعور کا استعمال ہوا اور آخرکار یہی آدم خاکی آسمان کو چیرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ مسلم سائنسدان عباس ابن فرناس تھے صدر علی وقار، جو سب سے پہلے آسمان کی فضاؤں پر سوار ہوئے اور عقل و شعور کا پیغام دیا کہ شعور و عقل و نجم سے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ شکریہ۔ جناب سید محمد عمر نے اپنی تیاری کے مطابق آج کی یہ تقریر کی اور اگلی جو شریک ہیں ان کا نام ہے ہمنا راشد۔ تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر اپنی تقریر کریں۔ ہمنا راشد اگلی شریک ہیں آج کے اس 11ویں راؤنڈ کی۔ بسم اللہ۔ چھوڑ آپ شروع کریں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ جناب صدر، اللہ رب العزت نے اس وسیع و عریض کائنات میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات پیدا کی، جن میں نباتات، جمادات، حیوانات، جنات و فرشتے سب شامل ہیں، مگر انسان اللہ کی مخلوق ہے جس کو دوسری مخلوقات پر برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ یہ انسان ہی ہے جس کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، اسے قوت گواہی دی، قوت فیصلہ عطا کی، عقل و شعور و حکمت اور دانائی سے نوازا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا نائب و خلیفہ بھی یہی انسان ہے۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ میں عزیز دوستوں اور ساتھیوں، انسان کیوں کر افضل و برتر نہ ہو کہ اسی کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جانوروں کو اس کے لیے مسخر کیا کہ سواری حاصل کر سکے، بڑے بڑے بحری جہاز کو اس کے تابع کیا، ہوا اور لہروں کو معاون اور مددگار بنایا، دنوں اور رات کو اس کے رزق و سکون کا ذریعہ بنایا، زمین کو ہموار کیا کہ اس پر چل پھر سکے، سبزہ اگا سکے اور اطمینان و سکون سے رہ سکے۔
انسان ہی ہے جس نے اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہا تو خلیل اللہ بن گیا. اس کو اللہ سے ہمکلامی کا شرف ملا تو کلیم اللہ بن گیا. اور جب اس نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا تو حامل کوثر و مقام محمود بن گیا. خطبہ حضرت خلاق کا منبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیغمبر انسان. انسان کیوں کا برتن نہ ہو کہ اس نے ہوا میں اڑنے کو جہاز بنا دیے، پہاڑوں کو تراش خراش کر گھر بنا دیے، دریاؤں سمندروں کا سینہ چاک کر کے خزانے نکال دیے اور چاند و مریخ پر اپنے قدم رکھ دیے. گرا ارض و سما کھول رہا ہے انسان، اسی خاموشی میں فقط بول رہا ہے انسان. جناب صدر، انسان جو اللہ کا نائب و غلام ہے برتر افضل تب رکھے جب تک وہ اللہ کا بندہ بنا رہے. اگر انسان اللہ کا انکار کر دے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اسفل سافلین بن جاتا ہے اور فرعون و نمرود میں شامل ہو جاتا ہے. یہ انسان ہی ہے جو اللہ کی نعمتوں پر اتر کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کے حدود پامال کر دیتا ہے اور اللہ کے احکامات پسے پشت ڈال دیتا ہے. جبکہ انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح بندگی کی جائے کہ جنت انسان کی آخری منزل ہو اور جہنم سے نجات پا سکے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمنا راشد آج کے موضوع پر اپنی تیاری کے مطابق تقریر کر رہی تھی اور سید محمد حذیفہ آج کے اس مقابلے کے آخری شریک ہیں. سید محمد حذیفہ 11ویں راؤنڈ کے آخری شریک تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر تقریر کریں. ٹھیک ہے، آپ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. صدر ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑا عظیم وجود بخشا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو، انسانوں کو مکرم بنایا یعنی عزت والا بنایا. تو بنی آدم انسان جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت کا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فضیلت عطا فرمائی، انہیں بلند مقام عطا فرمایا، انہیں تمام مخلوقات کے اوپر افضل ٹھہرایا. انسان ہی وہ بنیادی ہستی ہے کہ جس کے لیے یہ نظام زندگی ہے، جس کے لیے نظام کائنات ہے. سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، حیوانات، نباتات، جمادات، معدنیات، یہ سب کچھ انسانوں کے لیے تو ہے. پانی انسانوں کے لیے ہے. جانوروں کو پیدا کیا انسانوں کے لیے، زمین کو بنایا انسانوں کے لیے، زمین کو پھیلایا انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بلند مقام عطا فرمایا ہے اور اسلام کے اندر انسانوں کی جو عظمت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمائی اور بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو کیسی عظمت دی، ہم نے انہیں کیسا مقام دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے. یعنی جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ سب ہم انسانوں کے لیے ہیں. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے زمین کی ہر شے کو تمہارے لیے پیدا کیا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. صدر ذی وقار، یہ انسان کی عظمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بہت خوبصورت اظہار فرمایا ہے. رب تو سب کا ہے، رب تمام جہانوں کا ہے، رب فرشتوں کا بھی ہے، رب حیوانات کا بھی ہے، رب تمام فرشتوں کا بھی ہے، رب حیوانات کا بھی ہے. مگر انسان کو جو فضیلت دی، جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، جو عظمت دی، وہ سب سے افضل ہے. خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی. نہ رومی ہے نہ کاشی ہے نہ سمرقندی نہ شامی. اور سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھایا آداب خداوندی. صدر ذی وقار، انسان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
बशरियत की अजमत के हवाले से इकबाल ने एक बहुत प्यारी बात वाक़े मेराज को पेश नज़र रखते हुए फरमाई कि सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मिले कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दूं, कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दूं। एक वक्फे के बाद लौटते हैं, राय भी लेंगे, फैसला भी सुनाएंगे और आप हमारे साथ भी रहेंगे। जी जनाब, इस तौर पर आज 11वां राउंड मुकम्मल हुआ। ये मुकाबला है और मुकाबले में ऐसा ही होता है कि बहुत से शुरका होते हैं, जीतता एक है, एक रनर अप होता है, उसके बाद आने वाले कैटेगरी अलग होती है। लेकिन मुकाबला यही होता है कि अब इंसान पूरी सलाहियत के साथ भरपूर अंदाज में अपनी सलाहियतों का इजहार कर दे। उसको ज्यूरी किस अंदाज में देखती है, किस अंदाज में आपकी अदाई, आपके कंटेंट को, आपके डिलीवरी को, आपके इन तमाम चीज़ों को, आपके कॉन्फिडेंस को, कॉन्फिडेंस लेवल को किस तरह देखा इन्होंने। रिजवान जैदी साहब बताएंगे। पहले हम जानना चाहेंगे किस तरह सुना आपने। बिल्कुल जनाब, जिस तरह रईस भाई हम पहले दिन से ही बात कर रहे हैं कि बच्चों में टैलेंट है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। सामान मौजूद है, लेकिन अज्जाए तरकीबी क्या होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए कि उस अपने काम को बेहतर बनाने के लिए। उमर बेटा आप आए, अंदाज़ अच्छा था, लेकिन आप अपना ही कॉन्फिडेंस जो है वो शेक कर गए और 1 मिनट कबल ही आपने रोस्टम को जो है वो छोड़ दिया। तलफ़्फ़ुज़ के मायने थे, आप एक जगह शऊर कहते रहे, फिर आगे चल के शऊर भी कहा, तो ज़रा सा लुग़त देख लिया कीजिए इस्लाह के लिए। ज़िक्र नहीं है, वो ज़िक्र है, खैर ये छोटी बात है, लेकिन आप वक्त मुकर्रर से पहले ही रोस्टम छोड़ गए थे। हम ना बेटा, बात असल में ये है कि देख के पढ़ने से ना आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। आप अपनी इस तकरीर को रिपीट में देख लीजिएगा, जब आपने वो अमल से ज़िंदगी बनती है याद किया हुआ पढ़ा था, तो उसका कॉन्फिडेंस और देख के पढ़ने का कॉन्फिडेंस ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्योंकि वो तहत लफ्ज़ में तो आप देख के पढ़ लें, उतार चढ़ाव आपका बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि पेपर रीडिंग जो है वो मुनासिब नहीं होती, तो वो उसी हिसाब से नंबर आपके दिए गए। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा था। हुज़ैफ़ा, अंदाज़ आपका मुझे अच्छा लगा। तलफ़्फ़ुज़ को आप भी ज़रा देख लिए, शे नहीं होता, पैदा नहीं होता, तो ये ज़रा समा खराशी का मुर्तकिब होता है। और एक चीज़ और, आप का अंदाज़ मुझे मिंबर वाला लगा, जो मुझे लगा। आप जो हाथ बांध के खुद बात कर रहे थे ना, अगर यही हाथ आप रोस्टम पे रख लेते ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आपका अपना कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़ जाता कि कोई मेरे साथ मौजूद है। रोस्टम इसीलिए होता है। तो बहरहाल खुद ही को कर बुलंद इतना, तो ज़रा उसको दोहरा लीजिएगा एक दफ़ा फिर। बाकी शायद भाई बताएंगे कि बच्चों ने किस अंदाज में। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी अज़मत यह है कि अल्लाह ताला ने जितने भी नबी रसूल भेजे या पैगम्बर भेजे, वो सब इंसानों में भेजे। ठीक है, इंसान की अज़मत यह है कि अल्लाह ताला ने तख्लीक किया और सब कुछ तख्लीक किया, और इंसान को अल्लाह ताला ने अपना नाइब, अपना खलीफा बनाकर भेजा तश्कील के लिए। ये जो आप कहते हैं ना साइंस क्या है, अज्जाए तरकीबी का जमा हो जाना। उनको आज आपने दो चीज़ों को मिलाया का ये हो गया, तख्लीक अल्लाह ने किया, तश्कील इंसान करता है। ये इंसान की अज़मत है कि इंसान नाइब है। मुख्तसरन मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आपका अंदाज़ बहुत अच्छा था, तलफ़्फ़ुज़ की बहुत सारी आपने गलतियाँ की, आदमी में कहीं पर भी दाल पे ज़बर नहीं है, फ़िक्र होता है फ़िक्र नहीं होता, उनलस में कुछ आपने मेरे ख़्याल में कुछ गलती की। आपका बेटा जितनी मेहनत आपने पेपर पे की है, सब तैयारी की आपने, सब कुछ किया, लेकिन आप जो है वहाँ पर थोड़ी सी मात खा गई कि जहाँ आप पढ़ रही थी, और भी आपने कुछ गलतियाँ की। ये इस और उस, उन और इन पर जब आप लोग स्ट्रेस करना सीख जाएंगे सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ। मसलन आपने कहा ज़मीन को हमवार किया कि इस पर, ज़मीन पर को हमवार किया कि उस पर इंसान चल सके। तो इस और उस, इन और उनका फ़र्क जो है वो समझने की कोशिश कीजिए। इसी तरह जहन्नम होता है, जहन्नुम नहीं होता है, ये गलती हर शख्स करता है। अच्छा जी हुज़ैफ़ा, आपका मसला वो ज़बर वाला था जो इन्होंने बता दिया। अशार आपने जितने भी पढ़े हैं उनमें गलतियाँ की। खुदी को कर बुलंद इतना के छोड़ दिया आपने कि हर तकदीर से पहले। वाह, ठीक है, ये तो बहुत आम शेर है। फिर इसी तरह ना तू ज़मीं के लिए है, और फिर आपने कहा ना तू आसमान, ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमान के लिए। अब अशार जितने आपने पढ़े उन अशार में आपने गलत तसर्रुफ किया उसमें। जी हाँ, आप नहीं पढ़ते अशार तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक, मजबूरी तौर पे अंदाज सबका अच्छा था। डॉक्टर साहब क्या कहिएगा? रिजल्ट सबके सामने है।
جنہوں نے تقریریں سنی ہیں وہ خود ہی رزلٹ بنا چکے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ مزید تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, آپ تینوں کی آمد کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا. بڑی مختصر اور جامع رائے ان تینوں حضرات نے دی, اور ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات کے اس پہر میں ARYQ TV نے الحمدللہ ان کی آوازوں کو, انداز کو دنیا میں متعارف کرانے کا ایک عزم رکھا ہوا ہے. دہن میں زبان تمہارے لیے 11واں راؤنڈ, جس کا فیصلہ میں سنا رہا ہوں. جب تک آپ اپنی تسبیحات مکمل کر لیں, میں ذرا اسپانسرز کو گفٹ ہیمپرز کی جانب بڑھ جاؤں. ہمارے لیے اسپانسرز ہیں, گفٹ ہیمپرز ہیں معروف سویٹس کی جانب سے, جو ہمارے شرکاء کے ساتھ جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوثر مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ہمارے شرکاء کے ساتھ جائیں گے. سیلانی مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ہمارے شرکاء کے ساتھ جائیں گے, اور فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں انشاءاللہ جو ہمارے شرکاء کے ساتھ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں, فائنل میں جو بچے فائنلسٹ ہوں گے, جو پرائز ہولڈر ہوں گے انشاءاللہ, تھرڈ پرائز کے لیے محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے 30,000 کیش کا انعام رکھا گیا ہے انشاءاللہ. جو تھرڈ پرائز ہوگا وہ 30,000 کا ہے, اور سیکنڈ پرائز کے لیے 50,000 کیش دیا جائے گا سہیل شمس صاحب کی جانب سے, اور فرسٹ آنے والے خوشبخت کے لیے 1 لاکھ روپے کا انعام ہے. 1 لاکھ روپے کیش دیا جائے گا محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے. اور اب میں آج کے مقابلے, آج کے راؤنڈ کے ونر کا اعلان کر رہا ہوں. آج کے راؤنڈ کے ونر ہیں سید محمد حذیفہ. سید محمد حذیفہ یہاں آ جائیں ماشاءاللہ, اور بہت مبارک ہو. آپ بھی آ جائیں بیٹا, آپ بھی آ جائیں. آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ یہاں تک پہنچے. اگلے سال انشاءاللہ جب محنت کریں گے آپ تو ہمارے یہ ماشاءاللہ یہ بچے جو ہیں ان کے لیے دعائیں بہت ساری ہماری, اور بہت ساری نیک خواہشات. ہمارے گفٹ ہیمپرز ان کے ساتھ جائیں گے, دعائیں ان کے ساتھ, اور آپ لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ جائیں گی انشاءاللہ. آپ کی آمد کا تمام کا بہت شکریہ. اگلے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے علم و علماء کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.